معزز ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کیسے اور کب ہوئی۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرض موت میں گرفتار ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مغموم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹی، وہ وقت آ گیا ہے جب تمہارے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور میں اپنا انجام دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر مجھے کوئی خوشی ہے تو وہ دائمی خوشی ہے اور اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ دائمی پریشانی ہے۔ میں نے خلافت کا بوجھ اس وقت اٹھایا جب حالات انتہائی ناسازگار تھے، اور اگر میں اس وقت یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا تو امت کا شیرازہ بکھر جاتا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے اسی وجہ سے یہ بوجھ اٹھایا کہ اس کے بعد میرے اندر غرور پیدا نہ ہو، اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے پاس اس عہدے پر فخر کیا۔ میں نے کبھی بیت المال سے اپنی ضروریات سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور بس اتنا ہی لیا جتنا مجھے حاجت تھی۔ جب میرا وصال ہو جائے تو میری یہ چکی اور غلام، میرے چادر اور میرا بستر، یہ سب کچھ تم بیت المال کو واپس کر دینا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی، میرے پاس جو مال تھا وہ اب وارثوں کا ہو چکا۔ میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی عبد الرحمن، محمد اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، لہذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم میں تقسیم فرما دینا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے والد کی بات سن کر دریافت کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی بنت خارجہ اس وقت حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے اور وہ تمہاری بہن ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ایسا ہی ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بنت خارجہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت زیادہ ناسازگار ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے بتایا آج سوموار کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے بتایا اسی روز ہوا تھا ابا جان۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری بات سن کر فرمایا تو مجھے بھی آج رات ہی کی توقع ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفن کن کپڑوں میں دیا گیا تھا؟ تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے بتایا 3 اکھڑے یمنی سفید رنگ کے کپڑے تھے جن میں قمیض اور پگڑی نہ تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 چھوٹی چھوٹی چادریں ہیں، انہیں دھو کر مجھے کفن دے دینا۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان سے بہت کچھ عطا کیا ہے، ہم آپ کو نیا کفن پہنائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کپڑے کی ضرورت میت سے زیادہ زندہ آدمی کو ہوتی ہے، مردہ تو انجام کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں نبی کریم کے پہلوں میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب قبر مبارک کھودی گئی تو اس طریقے سے کھودی گئی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نبی کریم کے شانوں کے برابر تھا، اور جب بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلوں میں کھودی گئی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے شانوں کے برابر تھا۔ ام المومنین حضرت سیدنا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ میری دلی خواہش تھی کہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں میرے حجرے میں دفن ہوں۔ چنانچہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور مجھے خواب میں ایک منادی سنائی دی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا کہ ایک حبیب کو حبیب سے ملا دو، تو میں نے بیدار ہونے کے بعد اس کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، تو بہت سے صحابہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے بھی یہ منادی سنی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونوں کو ازگار تازگی بخشے اور نیک کوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سے منہ موڑ کر اسے خواد فرمایا اور آخرت کی طرف توجہ ہو کر اس کی عزت افزائی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال امت مسلمہ کے لیے ایک سب سے بڑا حادثہ ہے۔ کتاب اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مصیبت پر صبر کرنے سے اجر ملے گا، پس میں صبر کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالی سے ایفائے عہد کی توقع کرتی رہی۔ جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔